بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم سمجھیں گے سیکشن 206 آف پاکستان پینل کوڈ کو۔ سیکشن 206 کو پڑھنے سے پہلے اور سمجھنے سے پہلے ہم اس کو ایک مثال سے سمجھ لیتے ہیں تاکہ سیکشن 206 کو سمجھنے میں ہمیں آسانی ہو۔ مثال کے طور پر میں آپ سے 5 لاکھ روپے ادھار لیتا ہوں، جس کے بدلے میں آپ کو ایک چیک دے دیتا ہوں کہ 6 ماہ بعد تم اس چیک کو کیش کروا لینا، جس کے اوپر میں 6 ماہ بعد کی ڈیٹ لکھ دیتا ہوں۔ یہاں پہ 5 لاکھ ادھار لینے کے بدلے میں آپ کو ایک ایگریمنٹ تحریر کر دیتا ہوں کہ 6 ماہ بعد میں آپ کو آپ کی رقم واپس دینے کا پابند ہوں گا۔ لیکن ہوتا کچھ اس طرح ہے کہ میں آپ کو آپ کی رقم واپس نہیں دینا چاہتا، یا میرے پاس بندوبست نہیں ہو پاتا کہ میں آپ کو آپ کی رقم واپس لوٹا سکوں، اور میں جانتا ہوں کہ رقم واپس لینے کے لیے آپ عدالت میں میرے خلاف کیس دائر کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر چیک کا کیس ہے تو آپ 489F کے پرچے کے علاوہ آپ میرے خلاف آرڈر 37 کا دعویٰ بھی دائر کر سکتے ہیں، جو کہ سیشن کورٹ میں ہوتا ہے۔ اور اگر میں نے آپ کو ایگریمنٹ تحریر کر کے دیا ہے کہ ٹھیک ہے میں آپ کو 6 ماہ بعد آپ کی رقم لوٹا دوں گا، تو پھر بھی آپ عدالت دیوانی میں میرے خلاف کیس فائل کر سکتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں میں جانتا ہوں کہ اگر آپ عدالت دیوانی میں میرے خلاف کیس فائل کریں گے، یا پھر اگر آپ آرڈر 37 کا دعویٰ کریں گے، تو ایسی صورت میں عدالت کے ثابت ہونے پر میری جائیداد کو کُر کر سکتی ہے، یعنی کہ میری جائیداد کو بیچ کر آپ کو آپ کی رقم دلوا سکتی ہے۔ تو میں کیا کرتا ہوں، میں بہت زیادہ چالاکی دکھاتا ہوں اور اپنی جائیداد کو میں پہلے ہی، یعنی کہ اس کرکی سے بچنے کے لیے، یا پھر جب کیس فائل ہوتا ہے تو اس ڈگری کے ہونے سے پہلے میں اپنی جائیداد کو کسی دوسرے شخص کے نام منتقل کر دیتا ہوں۔ یہاں پر اگر میری گاڑی ہے تو میں اپنی گاڑی کسی اور کے نام منتقل کر دیتا ہوں۔ تو ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ ایسی صورت میں یہ ہوگا کہ آپ کے حق میں جب کیس ڈگری ہوتا ہے تو میں کہوں گا کہ میرے نام تو کوئی جائیداد ہی نہیں ہے، میرے نام تو کوئی پراپرٹی نہیں ہے، میں اس کو رقم کہاں سے دلواؤں؟ تو ایسی صورتحال میں پاکستان پینل کوڈ کے تحت یہ سیکشن انسرٹ کیا گیا ہے تاکہ ایسے اشخاص کو سزا دی جا سکے جو کہ فریب کے تحت کسی مال کو یا اس میں موجود کسی مفاد کو اس نیت سے ہٹا لیتے ہیں یا چھپا لیتے ہیں یا آگے منتقل کر دیتے ہیں کہ وہ اس کو کسی مجاز اتھارٹی کی جانب سے یا پھر کسی عدالت کی ڈگری یا حکم کی تعمیل میں کرک ہونے سے بچا سکیں، یعنی کہ سیل ہونے سے بچا سکیں۔ اس سیکشن کا ایک ہی مقصد واضح ہوتا ہے کہ ایسے افراد کی حوصلہ شکنی کی گئی ہے جو کہ کسی شخص سے رقم تو حاصل کر لیتے ہیں یا کسی سے کچھ فائدہ اٹھا لیتے ہیں، لیکن جب ان کے لوٹانے کا وقت آتا ہے تو وہ غلط طریقوں سے، بدنیتی کے تحت، فریب کے تحت اپنی جائیداد کو یا اس میں موجود کسی مفاد کو آگے کسی اور کے نام منتقل کر دیتے ہیں یا اس کو چھپا لیتے ہیں تاکہ دوسرے شخص کو اس کا حق نہ مل سکے۔ اب ہم اس سیکشن کو پڑھ لیتے ہیں۔ پراپرٹی کو فریب سے ہٹا دینا یا چھپا دینا تاکہ پراپرٹی کو اس کے بطور کرک شدہ قبضہ میں لیے جانے یا اجرا میں لیے جانے کو روکا جا سکے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ جو کوئی فریب سے کسی جائیداد کو یا اس میں موجود کسی مفاد کو اس نیت سے ہٹا دے، چھپا لے، منتقل کر دے یا کسی شخص کے حوالے کر دے کہ اس حکم کے مطابق جو کسی عدالت انصاف یا کسی اور حاکم مجاز کی جانب سے صادر ہوا ہو، یا جس کو وہ شخص جانتا ہے کہ اس کے صادر ہونے کا احتمال ہے، وہ جائیداد یا اس میں موجود مفاد ضبط کیے جانے
या जुर्माना की वसूली में या इस डिग्री या हुक्म की तामील में जो दीवानी मुकदमा में किसी अदालत इंसाफ ने जारी किया हो या जिसको वो शख्स जानता हो कि इसके जारी होने का एहतमाल है से बच जाए, तो ऐसी सूरत में ऐसे शख्स को दोनों किस्मों में से किसी किस्म की कैद की सजा दी जाएगी जिसकी मियाद 2 वर्ष तक हो सकती है। यानी कि इसको 2 साल तक की सजा दी जा सकती है, जो कि सिंपल भी हो सकती है और रिगरस भी हो सकती है, या फिर जुर्माना आयद किया जाएगा, या दोनों सजाएं दी जाएंगी। इस सेक्शन में जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है जो कोई, इससे मुराद कोई भी शख्स है। इसमें जरूरी नहीं कि वो मालिक जायदाद ही हो, बल्कि मालिक जायदाद के अलावा कोई और शख्स भी हो सकता है। दूसरा जो इसमें लफ्ज इस्तेमाल हुआ है फ्रॉडुलेंट, यानी कि फ्रेब से। इससे मुराद है कि जायदाद को फ्रेब से हटाया गया हो या फरोख्त किया गया हो, या इस नीयत से कि इस जायदाद को जब्ती या जुर्माना की वसूली से बचाई जा सके। इस सेक्शन के तहत जुर्म साबित करने के लिए जरूरी है कि जुर्माना की सजा दी जा चुकी हो या मुल्जिम के इल्म के मुताबिक जुर्माना की सजा दी जा सकती हो। दूसरे नंबर पे जुर्म साबित करने के लिए यह भी जरूरी है कि ऐसी सजा किसी अदालत या दीगर अथॉरिटी ने सुनाई थी या सुनानी थी, या किसी दीवानी मुकदमा में अदालत ने ऐसा हुक्म या डिग्री सादिर की थी या करने वाली थी। तीसरे नंबर पे जो साबित करना जरूरी है वो ये है कि ऐसी जायदाद का मुफाद ऐसे जुर्माना की बाबत जब्ती के लिए या ऐसे हुक्म या डिग्री की तामील में दरकार था। यानी कि अगर ऐसी जायदाद ऐसे हुक्म या डिग्री में दरकार ही ना हो और ऐसी सूरत में ऐसी जायदाद को ट्रांसफर किया जाए या छुपाया जाए, तो वो इस सेक्शन के जिम्मे में नहीं आएगा, बल्कि सेक्शन के जिम्मे में उसी वक्त आएगा जब ऐसी जायदाद का मुफाद ऐसे जुर्माना की बाबत जब्ती के लिए या ऐसे हुक्म या डिग्री की तामील में दरकार हो। चौथे नंबर पर साबित करना जरूरी है कि मुल्जिम ने ऐसी जायदाद या इसमें मौजूद मुफाद को हटाया, छुपाया, मुंतकिल किया या किसी और के हवाले किया, और इस नीयत से कि ऐसी जायदाद कब्जा में ना ली जा सके। पांचवें नंबर पे जो जरूरी है सजा देने के लिए वो ये है कि इसने ऐसा एक्ट फ्रेब देने की नीयत से किया हो। इसका फ्रेबाना एक्ट होना जरूरी है, फ्रॉडुलेंट एक्ट होना जरूरी है। अगर फ्रॉडुलेंट साबित ना हो तो ऐसी सूरत में सजा नहीं दी जा सकेगी। व्यूअर्स, वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आप पाकिस्तान पीनल कोड से मुतालिक मेरी दूसरी वीडियोस देखना चाहें तो आप मेरे चैनल पर मौजूद पाकिस्तान पीनल कोड के नाम से प्लेलिस्ट को वॉच कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। अल्लाह हाफिज।